آج ہم آپ کے سامنے لائیں گے ایک حقیقت جو شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو، ایک راز جو کرکٹ کی دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا، اور وہ راز ہے مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل سے اچانک کیوں نکالا گیا۔ میرے پیارے دوستوں، یہ کوئی عام فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک خفیہ آپریشن تھا، وہ آپریشن جس نے دشمن کی سازش کو ناکام بنایا تھا۔ کہانی شروع ہوتی ہے بنگلہ دیش سے۔ بنگلہ دیش میں ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کا نام رکھا گیا مستفیض الرحمان۔ مستفیض الرحمان ظاہر میں ایک معصوم لڑکا، لیکن اس کے اندر چھپا ہوا تھا ایک انتہائی خطرناک بولر۔ ایک دن پاکستان کرکٹ کی سیکرٹ ایجنسی PFB یعنی پاکستان فاسٹ بولر ایجنسی کی نظر اس پر پڑی۔ یہ ایجنسی کوئی عام ایجنسی نہیں تھی، بلکہ یہ ایجنسی کرکٹ میں بہت خفیہ مشن کرتی تھی، جو صرف اور صرف ایک ہی مقصد کے لیے کام کرتی تھی، اور وہ تھا بھارت کی کرکٹ کو تباہ کرنا۔ PFB ایجنسی نے راتوں رات مستفیض الرحمان کو اٹھا لیا اور اس کو میجر وسیم اکرم قادری اور بریگیڈیئر وقار یونس سیالوی کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ دونوں کرکٹ میں صرف لیجنڈز ہی نہیں، بلکہ دونوں بولنگ سکھانے میں ایکسپرٹ تھے، جو مستفیض الرحمان کو ایک بہترین بولر بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ آخر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد مستفیض کو جا کر تھار کے ریگستان کی برف میں ایک خفیہ کیمپ میں چھپا دیا گیا۔ دن رات اس کی ٹریننگ ہوئی، ریورس سوئنگ سے وکٹیں اڑانا، یارکر سے ٹانگیں توڑنا، باؤنسر سے دماغ پھوڑنا، سب کچھ صرف ایک ہی مقصد کے لیے، اور وہ بھارتی بلے بازوں کو تباہ کرنا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب مستفیض الرحمان IPL کی ٹیم کولکتہ نائٹ رائڈرز میں ایک عام بنگلہ دیشی بولر کے روپ میں آیا۔ ٹیم خوش، فینز خوش، سب سوچ رہے تھے کہ IPL میں ایک نیا سٹار مل گیا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ پاکستان کرکٹ کا چھپایا ہوا ایجنٹ تھا، جس کی ٹریننگ میجر وسیم اکرم قادری اور بریگیڈیئر وقار یونس سیالوی نے سیراک کے جنگلوں میں بڑی محنت سے کی تھی۔ صرف ایک مہینے بعد وہی ہوا جو ہمیشہ ہماری سیکرٹ ایجنسی کرتی آئی ہے۔ ہم ہمیشہ کی طرح پاکستان سے 2 قدم آگے کی نہیں، بلکہ 4 قدم آگے کی سوچتے ہیں۔ جس طرح پاکستانی کو خود اپنی لاہور کی بندرگاہ کا پتہ نہیں تھا، اور اس سے پہلے کہ لاہوریوں کو ان کی بندرگاہ کا پتہ چلتا، ہم نے ان کی بندرگاہ تباہ کر کے ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم ان سے 4 گنا آگے ہیں۔ اسی طرح ہماری سیکرٹ ایجنسی MISU یعنی MICU ایجنسی نے ایکشن لیا اور ایک آپریشن لانچ کیا جس کا نام تھا آپریشن ڈانس، جس میں ہماری ایجنسی نے سب سے پہلے کہا MICU، اور پھر ڈانس کر کے مستفیض الرحمان کی تمام ویڈیوز لی گئی، ٹریننگ کی تصاویر حاصل کی گئی، وسیم قادری اور وقار سیالوی کی آوازیں ریکارڈ کی گئی، اور تمام ثبوت اکٹھے کیے گئے۔ پھر ایک دن مستفیض الرحمان کو بے نقاب کر دیا گیا، جو ایک عام بولر نہیں تھا، بلکہ ایک خطرناک ایجنٹ تھا جو IPL میں داخل ہو چکا تھا۔ ہماری سیکرٹ ایجنسی نے کرکٹ تباہ کر کے اس کو IPL سے نکال دیا۔ اس آپریشن ڈانس کے بعد لگتا ہے کہ واقعی پاکستان بہت چلاک ہے، جو ہماری کرکٹ تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور ہماری سیکرٹ ایجنسی پاکستان سے بہت سٹرونگ ہے، کیونکہ یہ پاکستان سے 4 گنا آگے کی سوچتی ہے۔ بلکہ جو پاکستان نہیں بھی کر رہا ہوتا، ہماری سیکرٹ ایجنسی وہ بھی جان لیتی ہے کہ نہیں، یہ پاکستان ہی کر رہا ہے، کیونکہ ہماری سیکرٹ ایجنسی MICU مہان ہے۔ ممکن ہے دوستوں مستقبل میں اس کہانی پر کوئی فلم بنے، اور ممکن ہے نہ بھی بنے، لیکن اگر بنی تو اس کا مقصد حقیقت بیان کرنا نہیں ہوگا، بلکہ ایک خاص تاثر پیدا کرنا ہوگا۔ فلم کی کہانی یوں بنائی جائے گی کہ ہر واقعے کو پاکستان سے جوڑ کر ایک بڑے خطرے کی شکل دی جائے گی۔ بھارتی ایجنسیوں کو ایکسٹرا آرڈنری، طاقتور، ہمیشہ درست اور ہر سازش کو ناکام بنانے والا دکھایا جائے گا، جبکہ پاکستان کو خطرناک پلان بنانے والا، چالاک، ہمیشہ نقصان پہنچانے والا اور مستقل ویلن کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ کہانی اس انداز میں گھمائی جائے گی کہ بھارتی آڈینس کی ایک بڑی تعداد جذباتی کہانی، ڈرامے اور دیش بھکتی کے نام پر
حقیقت اور فکشن کے فرق کو بھول جائے گی۔ یوں ایستا ایستا ایک فرضی کہانی ان کے لیے سچ بن جائے گی، اور وہ یہ سمجھنے لگیں گے کہ ہر خطرہ باہر سے ہے اور ہر الزام درست ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں فلم تفریح نہیں رہتی بلکہ برین واشنگ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔